بجٹ باس میں خوش آمدید۔ اگر آپ پیسے، سرمایہ کاری اور کاروبار کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ مالی طور پر مضبوط بن سکیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دی انٹیلیجنٹ انویسٹر سیریز کا پہلا حصہ ہے اور آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم پیسوں اور سرمایہ کاری کی ان تہوں کو کھولیں گے جن سے ایک مضبوط مالی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، اور بینجامن گراہم کی یہ کتاب واقعی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ دہائیوں سے مالیاتی دنیا میں یعنی وال اسٹریٹ کے لیے ایک بائبل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا خاص ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے تو بہت ہائی آئی کیو یا ریاضی کے مشکل فارمولے چاہیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کتاب کوئی راتوں رات امیر ہونے کا شارٹ کٹ نہیں بتاتی، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک ایسا منظم فریم ورک ہے جو ایک انسان کو اس کی اپنی جذباتی خامیوں سے بچاتا ہے۔ جذباتی خامیاں، بالکل۔ اور جذبات کی بات ہو تو مجھے سر آئزیک نیوٹن کا وہ مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ شخص جس نے کشش ثقل دریافت کر لی لیکن ساؤتھ سی کمپنی کے حصوں میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ ارے واہ، ہاں، وہ ایک بہترین اور کلاسک مثال ہے۔ مطلب اس نے شروع میں کچھ منافع کما کر اپنے شیئرز بیچ دیے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کے عام لوگ جنہیں شاید حساب کتاب کی الف بے بھی نہیں آتی تھی وہ اسی کمپنی سے راتوں رات امیر ہو رہے ہیں تو وہ خود کو روک نہیں سکا اور اس نے دوبارہ بہت مہنگے داموں شیئرز خرید لیے۔ بالکل، اور پھر جب وہ بلبلا پھٹا تو اسے اس وقت کے 20,000 پاؤنڈز کا نقصان ہوا، جو آج کے حساب سے لاکھوں ڈالرز بنتے ہیں۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ مارکیٹ کا ہجوم، جسے ہم ہرڈ مینٹالٹی کہتے ہیں، وہ اچھے عقل مندوں کو غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ارے واہ! تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا سرمایہ کاری دراصل اپنی دماغ کے خلاف ایک جنگ ہے؟ مطلب ہم مارکیٹ سے نہیں خود سے لڑ رہے ہیں؟ 100% یہی بات ہے۔ گراہم کی نظر میں سرمایہ کاری کی ذہانت کا تعلق آئی کیو یا ڈگریوں سے بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل تعلق انسان کے جذباتی نظم و ضبط اور صبر سے ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کے پاس بہترین ماڈلز ہیں لیکن صبر نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ جدید تاریخ میں 1998 کی ایک بہت زبردست مثال ہے۔ لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ یعنی LTCM نامی ایک فنڈ تھا۔ اچھا، اس کا کیا قصہ ہے؟ ان کے بورڈ میں وال اسٹریٹ کے مانے ہوئے ریاضی دان اور اقتصادیات کے نوبیل انعام یافتہ ماہرین شامل تھے۔ انہوں نے کمپیوٹر کے ایسے پیچیدہ ماڈلز بنائے جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے رسک کو ریاضی کے حساب سے ختم کر دیا ہے۔ ایک منٹ، مطلب نوبیل انعام یافتہ لوگ؟ تو پھر کیا ہوا؟ کیا ان کے ریاضی کے فارمولے غلط ہو گئے تھے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے ماڈلز بالکل ٹھیک تھے، لیکن انہوں نے ایک بنیادی چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، اور وہ تھی انسانی جذبات کی غیر منطقی نوعیت۔ جب 1998 میں روس نے اپنے قرضوں پر ڈیفالٹ کیا تو پوری دنیا کے سرمایہ کاروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تو لوگ ڈر کر سب کچھ بیچنے لگے ہوں گے۔ بالکل، لوگ اپنی جان اور پیسہ بچانے کے لیے ہر چیز کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے لگے۔ مارکیٹ کا وہ بخار جس کا شکار نیوٹن لالچ میں آ کر ہوا تھا، یہاں وہ شدید خوف کی شکل میں چل پڑا، اور ان ماہرین کا اپنے کمپیوٹر ماڈلز پر اتنا اندھا اعتماد تھا کہ انہوں نے صورتحال کی سنگینی کو مانا ہی نہیں۔ یعنی وہ سمجھتے رہے کہ مارکیٹ غلط ہے اور مشین صحیح ہے۔ جی ہاں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ محض چند ہفتوں میں ان کا $2 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ عالمی معیشت بچانے کے لیے امریکی سینٹرل بینک کو مداخلت کرنی پڑی۔ باپ رے، یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا سبق ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جذبات انسان کو کسی بھی حد تک بھٹکا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ جاننا تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سرمایہ کاری ہے بھی یا نہیں۔ بالکل، کیونکہ آج کل کوئی بھی اسمارٹ فون پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے شیئرز خرید لیتا ہے اور خود کو انویسٹر سمجھنے لگتا ہے۔ گراہم نے ان دونوں چیزوں یعنی سرمایہ کاری اور سٹہ بازی کے درمیان ایک انتہائی دو ٹک لکیر کھینچی ہے۔ اچھا، تو سرمایہ کاری کی اصل تعریف کیا ہے ان کے نزدیک؟ ان کے مطابق سرمایہ کاری وہ ہے جس میں 3 شرائط پوری ہوں۔ پہلی، خریدنے سے پہلے اس کمپنی کا مکمل تجزیہ کیا جائے۔ دوسری، اصل رقم کی حفاظت کا معقول یقین ہو،
اور تیسری شرط یہ ہے کہ مناسب منافع کی امید ہو۔ اور اگر یہ شرائط پوری نہ ہو؟ تو جس عمل میں یہ شرائط پوری نہ ہو وہ ہرگز سرمایہ کاری نہیں ہے، وہ سٹہ بازی ہے جسے ہم اسپیکیولیشن کہتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو سرمایہ کاری ایک حقیقی چلتے ہوئے کاروبار کا حصہ دار بننے کے مترادف ہے، جیسے آپ کسی جوتیوں بنانے والی فیکٹری کے حصہ دار بن گئے۔ بالکل صحیح۔ جبکہ سٹہ بازی تو کسی گھڑ دوڑ میں اندھا دھند پیسہ لگانے کی طرح ہے کہ کون سا گھوڑا جیتے گا، جہاں لوگ کاروبار نہیں دیکھتے، بس قیمتوں کی اسکرین پر چمکتے نمبروں کے اوپر جانے کی امید پر پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ گھڑ دوڑ والی تشبیہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ جب دھیان صرف اسکرین پر چمکتے ہوئے لال اور سبز نمبروں پر ہو تو انسان بنیادی حقائق سے اندھا ہو جاتا ہے، جیسے 90 کی دہائی کے آخر میں .com کا جو بلبلہ بنا تھا۔ ہاں، وہ .com ببل جس میں ہر کوئی انٹرنیٹ کمپنیوں کے پیچھے پاگل تھا۔ جی، اگر کسی کمپنی کے نام کے آگے محض .com لگا ہوتا تھا تو لوگ اس کے حصے خریدنے دوڑ پڑتے تھے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کمپنی کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے بھی یا نہیں، یا وہ کبھی منافع کمائے گی بھی یا نہیں، وہ بس دوسروں کو دیکھ کر پیسہ لگا رہے تھے۔ اور آج کل کے دور میں جو ڈے ٹریڈنگ کا جنون ہے، لوگ صبح اسکرین کے سامنے بیٹھتے ہیں، پورا دن شیئرز خریدتے بیچتے ہیں اور سمجھتے ہیں انہوں نے کاروبار کیا ہے۔ گراہم کے فریم ورک کے مطابق یہ ڈے ٹریڈنگ اور ان ہاٹ سٹاکس کے پیچھے بھاگنا محض سٹہ بازی ہے۔ اس سے طویل مدتی نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر خرید و فروخت پر بروکر کمیشن کاٹتا ہے، ٹیکس لگتا ہے، اور یہ پوشیدہ اخراجات پوری جمع پونجی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ تو جب یہ واضح ہو گیا کہ اصل سرمایہ کاری کیا ہے، تو اگلا قدم یہ طے کرنا ہوگا کہ ایک انسان کو کس قسم کا سرمایہ کار بننا چاہیے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ 2 قسم کے سرمایہ کار ہوتے ہیں۔ جی، گراہم 2 اقسام کا تعارف کرواتے ہیں۔ ایک ہے محتاط یعنی ڈیفینسو سرمایہ کار، اور دوسرا ہے فعال یعنی انٹرپرائزنگ سرمایہ کار۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وقت کا۔ ہاں، سب سے بڑا فرق وقت اور محنت کا ہے۔ ڈیفینسو سرمایہ کار وہ ہے جو زیادہ وقت اور محنت نہیں لگانا چاہتا۔ اس کی ترجیح صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی غلطیوں سے بچ کر ایک پرسکون اور مناسب منافع کمائے، جبکہ انٹرپرائزنگ سرمایہ کار تحقیق اور مارکیٹ کے تجزیے میں اپنی پوری توانائی اور وقت لگاتا ہے۔ لیکن رکیے، ایک تنقیدی سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیا انٹرپرائزنگ سرمایہ کار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زیادہ خطرناک چیزوں میں پیسہ لگا رہا ہے؟ مطلب زیادہ منافع کے لیے زیادہ رسک؟ کیا یہ دوبارہ سٹہ بازی کے قریب نہیں جا رہا؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو گرہم اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں کہ زیادہ منافع کے لیے زیادہ رسک لینا پڑتا ہے۔ یہ بات خطرے یا رسک کی نہیں بلکہ وقت اور محنت کی ہے۔ اچھا، تو رسک کا مطلب قیمتوں کا اوپر نیچے ہونا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ گرہم کے مطابق زیادہ فعال ہونے کا مطلب اندھا دھند خطرات میں چھلانگ لگانا نہیں ہے، بلکہ اپنے علم اور گہری تحقیق کی بنیاد پر ایسی سستی کمپنیاں ڈھونڈنا ہے جو مارکیٹ کے ہجوم کی نظروں سے اوجھل ہوں۔ محتاط سرمایہ کار چونکہ یہ تحقیق نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ یعنی رسک کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے جو خریدی جا رہی ہے، بلکہ اس ہوم ورک سے ہے جو خریدنے والے نے کیا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ لیکن چونکہ زیادہ تر لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ڈیفینسو سرمایہ کار ہی بننا چاہتے ہیں، تو انہیں عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ جی، ان کے لیے گرہم کا دیا ہوا حل انتہائی مؤثر ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ پورٹ فولیو ایلوکیشن ہے، یعنی اپنی تمام جمع پونجی کو کسی ایک جگہ لگانے کے بجائے اسٹاکس اور بانڈز کے درمیان ایک خاص تناسب سے تقسیم کرنا۔ جیسے کہ 50-50 کی تقسیم، آدھے پیسے اسٹاکس میں اور آدھے بانڈز میں؟ بالکل۔ بانڈز دراصل وہ لائف جیکٹ ہیں جو مارکیٹ کے کریش ہونے پر آپ کے پیسوں کو مکمل ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نقصان کا خطرہ کم کرنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے جسے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کہتے ہیں، یعنی مارکیٹ چاہے اوپر ہو یا نیچے، ہر مہینے ایک طے شدہ رقم مستقل مزاجی سے لگاتے رہنا۔ ہاں، یہ پورٹ فولیو ایلوکیشن والا کانسیپٹ تو مجھے ایک آٹومیٹک تھرموسٹیٹ کی طرح لگتا ہے۔ یعنی یہ ایسا ہے
जैसे आपने कमरे का एक दर्जा हरारत सेट कर दिया हो। किस तरह? थोड़ा और बताएं। मतलब जब मार्केट बहुत गर्म हो जाए, यानी स्टॉक्स बहुत महंगे हो जाएं और आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का हिस्सा 50 से बढ़कर 70% हो जाएं, तो ये खुदकार तरीके से कुछ महंगे स्टॉक्स बेचकर बॉन्ड्स ले लेता है, तवाज़न वापस लाने के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी तरह जो मार्केट ठंडी हो जाए, लोग खौफजदा हों और स्टॉक्स गिर जाएं, तो ये बॉन्ड्स बेचकर सस्ते स्टॉक्स खरीद लेता है। इससे इंसान को फैसला करने की उलझन नहीं होती और उसका तवील मुद्दती माइंडसेट बरकरार रहता है। और यही वो नज़्म ज़ब्त है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये फॉर्मूला इंसान के जज्बात को फैसलों से बिल्कुल बाहर निकाल देता है, क्योंकि जब मार्केट में खौफ फैला हो तो अच्छे अच्छे लोगों के हाथ कांपते हैं कुछ खरीदने से, लेकिन ये मैकेनिकल तरीका आपको सस्ते दामों खरीदने पर मजबूर करता है। वाह! और मैंने सुना है नुकसान से बचने के लिए ग्रैहम का एक और बहुत मशहूर तसव्वुर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसकी गूंज तो वॉल स्ट्रीट पर हर जगह सुनाई देती है। जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनके पूरे फलसफे की जान है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को उसकी असल कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से हमेशा कम कीमत पर खरीदना चाहिए। कोई मिसाल देकर समझाएंगी? फर्ज करें एक कंपनी की असल मालियत 100 रुपए बनती है। अब एक ज़हीन सरमायाकार उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेगा। वो मार्केट में किसी आर्जी हंगामे या खौफ का इंतजार करेगा जब लोग डरकर उसे बेचने लगेंगे, और शायद वही 100 रुपए वाली चीज उसे 60 रुपए में मिल जाए। तो ये जो 40 रुपए का फर्क है, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बिल्कुल, ये एक कुशन है जो इंसान को मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल और अपनी गलतियों से बचाता है। अगर आपने अंदाजा लगाने में कोई गलती भी की हो, तब भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने वो चीज खरीदी ही बहुत सस्ती थी। लेकिन आम तौर पर तो लोग उन कंपनियों के पीछे पागल होते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा होता है कि ये दुनिया को बदल देंगी। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां हैं। सबको लगता है कि यही मुस्तकबिल है। और यही वो मोड़ है जहां बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। तारीखी तौर पर चाहे वो रेडियो की इजाद हो या इंटरनेट का आगाज, सब जानते थे कि ये दुनिया को बदल देंगे। लेकिन हैरान अंगेज तौर पर इनमें इब्तिदाई सरमायाकारी करने वाले ज्यादातर लोग तबाह हो गए। तबाह हो गए? लेकिन सनत तो कामयाब हुई थी ना, तो फिर उन लोगों का नुकसान क्यों हुआ? वो इसलिए तबाह हुए क्योंकि उन्होंने इस तरक्की की उम्मीद में उन कंपनियों की असल मालियत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मुस्तकबिल की तरक्की की इतनी भारी कीमत आज ही अदा कर दी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब उन्होंने 100 रुपए की चीज के 200 रुपए दे दिए, सिर्फ इस उम्मीद पर कि ये कल 1000 की हो जाएगी। जी हाँ, फैसला हमेशा कीमत की बुनियाद पर होना चाहिए, महज तरक्की के दिलफरेब ख्वाबों पर। क्या बात है! इस तफसीली गुफ्तगू ने कई ऐसे पर्दे उठाए हैं जो उमूमन मार्केट के शोर शराबे में दबे रहते हैं। अगर हम आज के इस तमाम मवाद को समेटें, तो वो कौन से अहम तरीन असबाक हैं जो सुनने वालों को हमेशा याद रखने चाहिए? मैं उनको 3 बुनियादी नुकात में समेटती हूँ। पहला, सरमायाकारी के लिए आईक्यू से ज्यादा जज्बाती नज़्म-ओ-ज़ब्त जरूरी है। दूसरा, सट्टाबाजी और सरमायाकारी का फर्क हमेशा याद रखना चाहिए और हकीकी कारोबार की मालियत पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा सबक ये है कि अपने पोर्टफोलियो को मैकेनिकल अंदाज में चलाना चाहिए। यानी वही थर्मोस्टेट वाला तरीका जिसमें इंसान का दिमाग कम और सिस्टम ज्यादा काम करे। बिल्कुल। और इससे एक अहम सवाल पैदा होता है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि माली खतरा मार्केट के क्रैश होने या गिरती हुई मईशत में है, लेकिन तारीख गवाह है कि सबसे बड़ा माली खतरा वो शख्स है जो रोजाना सुबह आईने में नजर आता है। इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या कमाल का नुक्ता है! वाकई आईने में नजर आने वाला शख्स ही सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट को शिकस्त देने से पहले अपने जज्बात को शिकस्त देना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज की इस गुफ्तगू ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। जी बिल्कुल। तो इस तफसीली मुताले के अगले हिस्से में हम मार्केट के सबसे पुरस्रार, इंतहाई जज्बाती और दिलचस्प किरदार मिस्टर मार्केट की नफ्सियात का पर्दा चाक करेंगे और ये सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक की असल कीमत का अंदाज़ा आखिर कैसे लगाया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सीरीज का दूसरा हिस्सा है। आप
کیا یہ حیران کن نہیں کہ سر آئزیک نیوٹن، جنہوں نے کائنات کے اتنے پیچیدہ قوانین اور کشش ثقل دریافت کی، وہ سٹاک مارکیٹ میں آج کے حساب سے لاکھوں ڈالر ہار گئے تھے؟ بالکل، اور یہ واقعہ دراصل میں تو سوچ رہی تھی کہ جو انسان ستاروں کی گردش ناپ سکتا ہے، اس کے لیے مارکیٹ کیا چیز ہے؟ خیر، آج ہم اسی بات کے تہہ تک جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ معلومات کے سمندر میں جہاں روزانہ نت نئے چارٹس، گراف اور پیشین گوئیاں انسان کو الجھا دیتی ہیں، ہم اس گہرے تجزیے میں بینجامن گراہم کی کتاب سے وہ سنہری اصول نکالنے والے ہیں جو واقعی کام آتے ہیں۔ جی، اور اگر اس گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ طے کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا بنیادی تعلق ریاضی سے اتنا نہیں ہے جتنا ہماری نفسیات سے ہے گئے۔ ایگزیکٹلی، انسانی رویوں، جذبات اور نفسیات سے ہے۔ بینجامن گراہم کا سب سے طاقتور پیغام یہی ہے کہ طویل مدتی کامیابی کے لیے کسی غیر معمولی آئی کیو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط جذباتی ڈھانچے اور نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ نیوٹن کی مثال اسی لیے اتنی اہم ہے کیونکہ وہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی بہترین ذہانت بھی آپ کو نقصانات سے نہیں بچا سکتی۔ اگر آپ کا اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، نیوٹن کی اس کہانی پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ 1720 کے ساؤتھ سی ببل میں انہیں 20,000 پاؤنڈز کا نقصان ہوا، اور یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جو ریاضی اور فزکس کی اتنی گہرائیوں کو سمجھتا تھا۔ تو وہ اتنی بری طرح کیسے ناکام ہو گئے؟ کیا مارکیٹ کی ریاضی ستاروں کی ریاضی سے زیادہ مشکل ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ کی ریاضی مشکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ انسانوں سے بنی ہے۔ نیوٹن نے خود ایک بہت مشہور جملہ کہا تھا کہ وہ ستاروں کی گردش کا حساب تو لگا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے پاگل پن کا نہیں۔ ارے واہ، کیا بات ہے! جی، جب ساؤتھ سی کمپنی کے شیئرز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں تو ارد گرد ہر شخص امیر ہو رہا تھا۔ نیوٹن نے شروع میں منافع کمایا اور نکل گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دوست مزید امیر ہو رہے ہیں تو لالچ اور پیچھے رہ جانے کا خوف، جسے آج کل ہم فومو فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں، بالکل، وہ فومو ان پر حاوی ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ، اور وہ بھی بہت اونچی قیمت پر، اپنا پیسہ لگا دیا، اور پھر ظاہر مارکیٹ کریش کر گئی۔ گراہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہوشیار سرمایہ کار ہونے کا تعلق مزاج سے ہے، دماغ سے نہیں، اور اسی مزاج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تصور پیش کیا جسے وہ کہتے ہیں مسٹر مارکیٹ۔ مسٹر مارکیٹ۔ فرض کریں آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے اور اس کا نام مسٹر مارکیٹ ہے۔ یہ شخص جذباتی طور پر انتہائی غیر مستحکم ہے، بائی پولر ہے۔ مسٹر مارکیٹ کا یہ تصور واقعی بہت گہرا ہے۔ میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تصور کریں کہ ایک دکاندار ہے جو روزانہ صبح آتا ہے اور اپنی دکان کے ایک حصے کی قیمت بتاتا ہے، لیکن اس قیمت کا دکان کے اصل منافع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ بلکہ اس کا تعلق اس دکاندار کے موڈ سے ہوتا ہے۔ جب وہ بہت پرجوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری دکان بہت مہنگی ہے، اور جب اگلی صبح وہ کوئی بری خبر سن کر مایوس ہوتا ہے تو وہی دکان کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے پر ضد کرتا ہے۔ تو ہم انسان ایسے پاگل دکاندار کی بتائی ہوئی قیمتوں کو اپنی کامیابی کا معیار کیوں مان لیتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی خامی ہے جو انسانی نفسیات میں ہے۔ ہم روزمرہ کی قیمتوں کو معلومات سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مسٹر مارکیٹ کا کام صرف روزانہ ایک قیمت بتانا ہے، اس کا کام رہنمائی کرنا نہیں ہے۔ اس کی پیشکش کو ماننا یا نہ ماننا مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہے۔ جب ہم اس میکانزم کو سمجھ لیتے ہیں تو مارکیٹ کا گرنا، جسے بیئر مارکیٹ کہا جاتا ہے، وہ اچانک ایک خطرے کے بجائے ایک موقع نظر آنے لگتا ہے۔ کیونکہ جب مسٹر مارکیٹ خوف کے مارے چیزیں سستے داموں بیچ رہا ہوتا ہے تو دراصل معیاری کمپنیاں سیل پر مل رہی ہوتی ہیں۔ سیل لگی ہوتی ہے۔ جی، خطرہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں نہیں ہے، مارکیٹ تو اوپر نیچے ہوگی۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ ہم مسٹر مارکیٹ کے اس خوف کو اپنے اندر اتار لیں اور گھبراہٹ میں آ کر اپنے آسا سے اسی وقت بیچ دیں جب دراصل انہیں خریدنا چاہیے۔ صحیح۔ تو سیدھی سی بات یہ ہوئی کہ جذبات کو اسکرین پر چلنے والے سرخ اور سبز نمبروں سے کاٹنا ہوگا، لیکن عملی طور پر یہ کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر کوئی انسان مسٹر مارکیٹ کے اس روزمرہ کے پاگل پن سے نہیں نپٹنا چاہتا تو کیا وہ یہ کام وال اسٹریٹ کے پروفیشنلز کو سونپ سکتا ہے؟
مطلب مارکیٹ میں ہزاروں میوچل فنڈز ہیں جنہیں پڑھے لکھے ماہرین چلا رہے ہیں. اگر ہم انہیں تھوڑی زیادہ فیس دے دیں تو کیا وہ ہمارا پیسہ مسٹر مارکیٹ سے بہتر نہیں سنبھال سکتے؟ منطقی طور پر تو ایسا ہی لگنا چاہیے نا کہ اگر زیادہ فیس دے رہے ہیں تو وہ عام مارکیٹ سے زیادہ منافع کما کر دیں گے. لیکن کئی دہائیوں کا ڈیٹا ہمیں بالکل الٹ کہانی سناتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ایکٹیو میوچل فنڈز، یعنی وہ فنڈز جہاں مینیجرز خود سٹاکس چنتے ہیں، وہ مارکیٹ کی عام اوسط کو مات دینے میں بری طرح ناکام رہتے ہیں. اچھا، ناکام رہتے ہیں؟ جی، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو ان کی بھاری فیسیں ہیں جو کمپاؤنڈنگ کے اثر کو کھا جاتی ہیں. دوسری وجہ ہے ضرورت سے زیادہ ٹریڈنگ. یہ مینیجرز کلائنٹس کو دکھانے کے لیے کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں، مسلسل سٹاکس خریدتے اور بیچتے ہیں. جس سے ٹیکسز اور بروکریج کے اخراجات بڑھ جاتے ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور تیسرا سب سے اہم اور دلچسپ مسئلہ، جسے ایسٹ ایلیفنٹائٹس کہا جاتا ہے، یعنی فنڈ کا ہاتھی کی طرح موٹا ہو جانا. ہاتھی کی طرح موٹا ہو جانا مطلب ایسٹ ایلیفنٹائٹس؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیں، کیونکہ اگر ایک فنڈ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو کیا یہ اس کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے؟ وہ اس پیسے سے اور زیادہ بہتر کمپنیاں کیوں نہیں خرید سکتے؟ یہی تو اس مسئلے کا اصل نقطہ ہے. فرض کریں ایک فنڈ نے بہت اچھا کام کیا، لوگ متاثر ہوئے اور اربوں ڈالرز اس میں ڈال دیے. اب فنڈ مینیجر کے پاس 10 ارب ڈالر ہیں. اگر اسے کوئی ایسی شاندار چھوٹی کمپنی ملتی ہے جو سالانہ زبردست منافع کما رہی ہے، تو وہ اس میں کتنا پیسہ لگا سکے گا؟ شاید بہت کم. جی، قانونی اور عملی پابندیوں کی وجہ سے شاید صرف چند ملین ڈالرز. اور اگر اس چھوٹی کمپنی کا سٹاک ڈبل بھی ہو جائے تو اس 10 ارب ڈالر کے فنڈ کی کارکردگی پر اس کا اثر 0.1% بھی نہیں پڑے گا. تو انہیں بڑی کمپنیوں کی طرف جانا پڑتا ہے. بالکل. وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیسہ صرف ان چند بہت بڑی اور مہنگی کمپنیوں میں لگائیں جن میں باقی سب لگا رہے ہیں، جیسے ایپل یا مائکروسافٹ. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فنڈ اندرونی طور پر پوری مارکیٹ جیسا ہی بن جاتا ہے، لیکن فیس ایک ماہر کی لے رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک طرح سے کلائنٹ کا نقصان ہے. وہ مارکیٹ کا ہی حصہ بن جاتے ہیں لیکن قیمت زیادہ وصول کرتے ہیں. تو اس کا متبادل کیا ہے؟ کیا ماضی کی شاندار کارکردگی دیکھ کر فنڈ چننا بھی کام نہیں آتا؟ بالکل نہیں. ماضی کی کارکردگی مستقبل کی ضمانت نہیں ہوتی. مارکیٹ میں ہمیشہ ایک تصور کام کرتا ہے جسے ریورژن ٹو دا مین کہتے ہیں. یعنی جو فنڈ آج ٹاپ پر ہے وہ چند سال بعد اوسط درجے پر آ جاتا ہے. صحیح. اسی لیے گراہم اور موجودہ دور کے ماہرین انڈیکس فنڈز کو بہترین متبادل مانتے ہیں. انڈیکس فنڈز کا کام مارکیٹ کو ہرانا نہیں بلکہ مارکیٹ کی نقل کرنا ہوتا ہے. ان کی فیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور طویل مدتی نتائج میں یہ مہنگے فنڈز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور تصور کلوزڈ اینڈ فنڈز کا ہے جو گراہم کو پسند ہے. کلوزڈ اینڈ فنڈز؟ جی، یہ اکثر اپنی اصل اثاثوں کی مالیت سے کم قیمت یعنی ڈسکاؤنٹ پر مل جاتے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کوئی فنڈ اپنی اصل مالیت سے ڈسکاؤنٹ پر کیوں ملے گا؟ مطلب اگر ایک فنڈ کے اندر 100 روپے کے شیئرز ہیں تو وہ 90 روپے میں کیوں ٹریڈ ہو رہا ہوگا؟ اس کے پیچھے سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے. عام میوچل فنڈز میں جب لوگ پیسہ نکالتے ہیں تو فنڈ مینیجر کو اثاثے بیچنے پڑتے ہیں. لیکن کلوزڈ اینڈ فنڈز جب ایک بار لانچ ہو جاتے ہیں تو ان کے شیئرز کی تعداد فکس ہو جاتی ہے اور وہ عام سٹاکس کی طرح مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں. اچھا، تو ان کی اپنی ایک الگ مارکیٹ پرائز بن جاتی ہے؟ جی بالکل. اگر مارکیٹ میں خوف کا ماحول ہے اور لوگ اس فنڈ کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت گرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ فنڈ کے اندر موجود اثاثوں کی اصل قیمت سے بھی نیچے چلی جاتی ہے. یہ ایک ہوشیار سرمایہ کار کے لیے ایسا ہی ہے جیسے 100 روپے کا نوٹ 90 روپے میں خرید لینا. کیا بات ہے! یہ تو واقعی زبردست ہے. اور جو لوگ کسی فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اصول ہے؟ مشیر کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، اگر کوئی مشیر آپ سے 1% سے زیادہ فیس مانگے یا دعویٰ کرے کہ وہ مارکیٹ کے اوسط سے زیادہ منافع کما کر دے گا تو فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. یہ سرخ جھنڈیاں ہیں، ریڈ فلیگز ہیں. بالکل. ایک اچھے مالیاتی مشیر کا اصل کام سٹاک چننا نہیں ہے، اس کا اصل کام ایک بیہیویئرل کوچ کا ہے. بیہیویئرل کوچ یعنی وہ آپ کے رویے کو کنٹرول کرتا ہے. جی، وہ اس وقت آپ کے اور آپ کے غلط فیصلوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے جب مارکیٹ کریش کر رہی ہوتی ہے اور آپ گھبرا کر سب کچھ بیچنا چاہتے ہیں. وہ جذبات کے بجائے مالیاتی اہداف پر فوکس رکھتا ہے. تو اگر مشیر کا کام ہمیں اپنے ہی فیصلوں کے نقصانات سے بچانا ہے اور
ہم نے خود سٹاک چننے کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر تجزیہ کیسے کیا جائے؟ فرض کریں میں ایک کمپنی خریدنا چاہتی ہوں، تو مجھے کن اندرونی معاملات اور نمبرز پر توجہ دینی چاہیے؟ بنیادی تجزیے کے لیے پچھلے 5 سے 10 سال کی تاریخ دیکھنی چاہیے، اس کی کمائی، بیلنس شیٹ اور ویلیویشن۔ وارن بفے نے اس حوالے سے اونر ارننگز کا ایک شاندار تصور پیش کیا تھا۔ یہ صرف عام نیٹ انکم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر پوری کمپنی خرید لی جائے تو تمام ضروری اخراجات کے بعد جیب میں کتنا کیش بچے گا۔ تمام ضروری اخراجات نکالنے کے بعد؟ جی، اور اس میں ایک اہم چیز کیپٹل ایکسپینڈیچر یا کیپیکس ہے۔ کچھ لوگ اسے غیر ضروری خرچ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لازمی خرچ ہے جو بزنس کو زندہ رکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، جیسے پرانی مشینیں بدلنا۔ اگر کمپنی کا سارا منافع مشینوں کی مرمت میں لگ رہا ہے تو دراصل مالک کی جیب میں کچھ نہیں جا رہا۔ ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے اور شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے۔ وال سٹریٹ کے ماہرین تو ہمیشہ فارورڈ پی ای اور مستقبل کی کمائی کی بات کرتے ہیں۔ مارکیٹ تو اس بنیاد پر چلتی ہے کہ کوئی کمپنی اگلے سال کتنا منافع کمائے گی، تو ہم 10 سال پرانے کھاتوں میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ مطلب کیا ماضی کو دیکھ کر سرمایہ کاری کرنا ایسا نہیں ہے کہ ہم گاڑی آگے چلا رہے ہوں لیکن نظریں ریئر ویو مرر پر ہوں؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے، اور بظاہر یہ بالکل منطقی لگتا ہے۔ سرمایہ کاری دراصل مستقبل کے منافع کو خریدنے کا ہی نام ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی پیشن گوئیاں، خاص طور پر تجزیہ کاروں کے اندازے تاریخی طور پر حیران کن حد تک غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ غلط ہوتے ہیں؟ جی، وہ اچھے وقت میں ضرورت سے زیادہ پر امید ہو جاتے ہیں اور برے وقت میں شدید مایوس۔ مستقبل کے اندازوں پر پیسہ لگانا اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ جب ہم 10 سال کا ماضی دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماضی خود کو دہرائے گا، بلکہ ہم کمپنی کی برداشت اور لچک کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ کہ برے وقت میں اس نے کیسا پرفارم کیا۔ بالکل، 10 سال میں معیشت کے اچھے اور برے دور دونوں آ جاتے ہیں۔ جو کمپنی پچھلے معاشی بحرانوں میں اپنے قرضے ادا کرتی رہی، اس کے پاس ایک ٹھوس بنیاد ہوتی ہے، اور قرضوں کی بات کی جائے تو طویل مدتی قرضہ یعنی لانگ ٹرم ڈیٹ کل سرمایہ کاری کے 50% سے کم ہونا چاہیے۔ کیونکہ برے وقت میں منافع تو کم ہو سکتا ہے لیکن قرضے کی قسط کم نہیں ہوتی، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ تو اس سارے تجزیاتی نقطہ نظر کو اب ذرا عملی شکل دیتے ہیں۔ گراہم نے ان لوگوں کے لیے جو زیادہ وقت نہیں دے سکتے اور رسک سے بچنا چاہتے ہیں، جنہیں وہ ڈیفینسو انویسٹر کہتے ہیں، کچھ سخت اصول بنائے ہیں۔ مجھے یہ 7 اصول پڑھ کر ایسا لگا جیسے یہ کسی VIP کلب کا انتہائی سخت باؤنسر ہے۔ ارے واہ، یہ بڑی زبردست تشبیہ دی آپ نے۔ جی، مطلب یہ باؤنسر دروازے پر کھڑا ہر کمپنی کا شناختی کارڈ چیک کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون خوبصورت ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اندر اگر جھگڑا شروع ہو جائے تو کون سی کمپنی اس مارکٹائی میں زندہ بچ سکتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس باؤنسر کے پاس کیا چیک لسٹ ہے۔ تو اس باؤنسر کا پہلا اصول ہے کمپنی کا مناسب اور بڑا سائز۔ چھوٹی کمپنیاں تیزی سے ترقی تو کر سکتی ہیں، لیکن کسی بھی جھٹکے سے ان کے دیوالی ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بڑی کمپنیوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اصول بہت کلیدی ہے، وہ یہ کہ کمپنی کے کرنٹ ایسٹس اس کی کرنٹ لائبلٹیز سے کم 2 گنا ہونے چاہیے۔ اس کی منطق کیا ہے؟ باؤنسر یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کمپنی کو کل صبح اپنے تمام قلیل مدتی قرضے ادا کرنے پڑ جائیں، تب بھی اس کے پاس اتنا کیش موجود ہو کہ وہ 2 بار وہ قرضے چکا سکے، یہ تو خالص تحفظ ہے۔ بالکل، یہی تو ڈیفینسو انویسٹر کا مقصد ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں کمپنی کو کسی بھی ایک سال خسارہ نہ ہوا ہو۔ اور چوتھا اصول مسلسل ڈیویڈنڈ دینے کا ریکارڈ ہے۔ 10 سال کی شرط اس لیے کیونکہ کاروباری سائیکل عموماً 7 سے 10 سال کا ہوتا ہے۔ جی، جس میں عروج بھی آتا ہے اور زوال بھی۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ کمائی میں پچھلے 10 سالوں کے دوران کم از کم 33% کا اضافہ ہوا ہو، جو مہنگائی کے اثر کو زائل کر سکے۔ یہاں تک تو ہم نے کمپنی کی کوالٹی چیک کر لی، لیکن ویلیویشن کا کیا؟ باؤنسر قیمت کو بھی تو دیکھے گا نا؟ بالکل دیکھے گا۔ چھٹا اصول ہے کہ PE ریشیو یعنی پرائس ٹو ارننگز ریشیو پچھلے 3 سالوں کے اوسط منافع کے 15 گنا سے زیادہ نہ ہو۔ اور ساتواں اصول ہے کہ قیمت اس کی بک ویلیو کے 1.5 گنا سے زیادہ نہ ہو۔
میں نے دیکھا ہے کہ گراہم نے ان دونوں کو ملا کر ایک اور فلٹر بھی بنایا ہے کہ پی ای اور پی بی کا حاصل ضرب 22.5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس 22.5 کے پیچھے کیا میکانزم ہے؟ یہ بڑی ہوشیاری سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ 15 کو 1.5 سے ضرب دیں تو جواب 22.5 آتا ہے۔ گراہم یہ تسلیم کرتے تھے کہ کبھی کبھار ایسی کمپنی مل سکتی ہے جس کی بک ویلیو بہت کم ہو لیکن کمائی تھوڑی بہتر ہو۔ اس بلینڈڈ فارمولے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا پی ای ریشو 15 کے بجائے 18 ہے جو قدرے مہنگا ہے لیکن وہ بک ویلیو کے صرف 1.2 گنا پر بک رہی ہے تو ضرب دینے پر جواب 21.6 آتا ہے۔ یعنی وہ کمپنی اب بھی پورٹ فولیو میں آ سکتی ہے۔ جی، اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کمائی اور اثاثوں دونوں کے لیے بے وقت بہت زیادہ قیمت ادا نہ کر رہے ہوں، اور ظاہر ہے تنویع یا ڈائیورسفیکیشن بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی ڈیفنسو سرمایہ کار کی بات جو سکون کی نیند سونا چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ وقت لگا کر تحقیق کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جنہیں انٹرپرائزنگ انویسٹر کہا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص مارکیٹ کی گہرائیوں میں جانے کو تیار ہے تو وہ بہتر مواقع یا سستے سودے کیسے تلاش کر سکتا ہے، خاص طور پر تب جب سب انہی گنی چنی بڑی کمپنیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں؟ دیکھیں، انٹرپرائزنگ سرمایہ کار ان جگہوں پر نہیں جاتا جہاں ہجوم ہوتا ہے۔ وہ ان کمپنیوں کی طرف دیکھتا ہے جنہیں مارکیٹ نے نظر انداز کر دیا ہو یا جن سے مسٹر مارکیٹ مایوس ہو۔ ایسی کمپنیاں اکثر 52 ہفتوں کی کم ترین سطح کی فہرستوں میں ملتی ہیں۔ 52 ویک لوز میں؟ جی، وہ اپنے ان ڈیفنسو اصولوں کی سختی میں تھوڑی نرمی کر لیتا ہے تاکہ اس سے بارگینز مل سکیں۔ یہاں پر سب سے دلچسپ تصور نیٹ کرنٹ ایسٹ ویلیو کا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسی کمپنیاں ڈھونڈنا جن کی کل مارکیٹ قیمت ان کے قلیل مدتی اثاثوں میں سے ان کے تمام قرضے نکال دینے کے بعد بچنے والی رقم سے بھی کم ہو۔ اس بات کو ذرا کھولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی کمپنی اس کے نیٹ کرنٹ ایسٹ سے بھی سستی خرید رہی ہوں تو مجھے اس کا کیش اور سامان تو مل ہی رہا ہے، لیکن فیکٹری کی زمین، مشینیں، برانڈ، یہ سب کچھ مارکیٹ مجھے بالکل مفت میں دے رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل مفت میں۔ لیکن ہاں، ایک منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اتنا سستا اور احمقانہ سودا کیوں پیش کرے گی؟ کیا یہ کچرے کے ڈھیر سے سونا ڈھونڈنے والی بات نہیں ہے؟ آخر کوئی کمپنی اتنی سستی کیوں بک رہی ہوگی؟ یہ سوال بہت زبردست ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وال سٹریٹ اور بڑے اداروں کے فنڈ مینیجرز کیسے کام کرتے ہیں۔ جب کسی انڈسٹری پر کوئی وقتی مصیبت آتی ہے، فرض کریں کوئی نیا ریگولیٹری قانون آ گیا ہے، تو فنڈ مینیجرز پر ایک دباؤ ہوتا ہے جسے کیریئر رسک کہتے ہیں۔ کیریئر رسک یعنی نوکری جانے کا ڈر؟ جی، وہ اپنے کلائنٹس کو یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ انہوں نے ایسی کمپنی میں پیسہ لگایا ہے جو خبروں میں بدنام ہو رہی ہے، اس لیے وہ ہر قیمت پر اس کمپنی کے شیئرز بیچ کر نکلنا چاہتے ہیں۔ مسٹر مارکیٹ کا وقتی خوف اور اداروں کی یہ مجبوری مل کر ایک ایسا مصنوعی دباؤ پیدا کرتی ہے کہ بہترین حساسے بھی کوڑیوں کے بھاؤ بکنے لگتے ہیں۔ تو وہاں سے انٹرپرائزنگ سرمایہ کار فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالکل، وہ کچرا نہیں خریدتا، وہ اس خوف اور مایوسی کے ملبے سے وہ ٹھوس کاروبار تلاش کرتا ہے جن کی قیمتیں غیر منطقی حد تک گر چکی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہوشیار سرمایہ کار بننے کا راستہ مسٹر مارکیٹ کے پاگل پن کو سمجھنے اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم خود کمپنیوں کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتے تو مہنگے ایکٹیو فنڈز کے بجائے انڈیکس فنڈز ہمیں کم فیس کے ساتھ پرسکون ترقی دے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ہم خود میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو چاہے ہم ڈیفینسو اپروچ اپنائیں اور باؤنسر والے سخت اصول لگائیں، یا ہم انٹرپرائزنگ بن کر خوفزدہ مارکیٹ میں ہیرے تلاش کریں، مستقبل کی خوخلی پیشن گوئیوں کے بجائے ٹھوس اثاثوں، مستحکم کمائی اور حقائق پر انحصار کرنا ہی کامیابی کی چابی ہے۔ میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ مارکیٹ کا شور اور ہجوم ہمیشہ آپ کو غلط فیصلوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک باضابطہ فریم ورک ہی آپ کو اس شور سے بچا سکتا ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ہم نے مارکیٹ کے رویوں اور فنڈز کی حقیقت پر بات کی،
اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرمایہ کاری کی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ اسٹاک مارکیٹ کے اچانک کریش ہونے میں ہے یا معیشت کے ڈوب جانے میں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ اگر کوئی انسان واقعی یہ جاننا چاہتا ہے کہ سرمایہ کاری کا سب سے بڑا خطرہ کہاں چھپا ہے، تو اسے اپنے قریبی باتھ روم میں جا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھنا چاہیے۔ یہ خطرہ ہم سب کے اپنے اندر، ہماری اپنی نفسیات اور انسانی لالچ اور خوف میں چھپا ہوتا ہے۔ اگلے اور فائنل حصہ میں مارجن آف سیفٹی اور ایڈوانسڈ انویسٹنگ پرنسپلز کور ہوں گے۔ یہ دی انٹیلیجنٹ انویسٹر سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ تصور کریں کہ ایک ایسی عظیم کمپنی جو پچھلے 100 سالوں سے ہر سال باقاعدگی سے منافع دے رہی ہو، جس نے عالمی جنگیں اور بدترین معاشی بحران بھی ہنستے ہنستے برداشت کر لیے ہوں، وہ کمپنی اچانک ایک رات میں دیوالیہ ہو جائے۔ بالکل، اور یہ سن کر لگتا ہے کہ یہ کوئی فلمی کہانی ہے، لیکن یہ دراصل اسٹاک مارکیٹ کی ایک انتہائی خوفناک اور حقیقی تاریخ ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم بینجامن گریم کے اس عظیم کتاب کے ان آخری، جدید اور قدرے پیچیدہ اسباق کی گہرائی میں اتریں گے۔ وہ اسباق جو بتاتے ہیں کہ مالیاتی دنیا کے جادوگر کیسے کھاتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کا ہمارا بنیادی مقصد ہی ان پیچیدہ سرمایہ کاریوں کے جال اور مینجمنٹ کے چھپے ہوئے فیصلوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس ایک سنہرے اصول کو سمجھنا ہے جو کسی بھی عام انسان کو طویل مدتی اور کامیاب سرمایہ کار بناتا ہے۔ کیونکہ مطلب بغیر کسی ٹھوس اصول کے مارکیٹ میں کودنا بالکل ایسا ہے جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی اونچی رسی پر چلنا۔ لیکن سب سے پہلے تو ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جو مالیاتی دنیا میں اتنی پیچیدہ پروڈکٹس بیچی جاتی ہیں، کیا واقعی کچھ لوگ جان بوجھ کر چیزوں کو الجھاتے ہیں؟ یعنی کیا وہ خود کو دوسروں سے زیادہ ہوشیار ثابت کرنا چاہتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور چکر ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی زبردست اور گہرا سوال ہے، میں بتاتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفسیات اور مالیاتی دنیا کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ ہے۔ لوگ اکثر لاشعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مالیاتی فارمولا یا پروڈکٹ سمجھنے میں جتنا زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہے، تو یقیناً اس کا منافع بھی اتنا ہی شاندار ہوگا۔ اچھا، مطلب سادگی کو ہم لوگ بورنگ سمجھتے ہیں؟ بالکل، ہم سادگی کو بورنگ اور پیچیدگی کو منافع بخش سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، لیکن بینجامن گراہم نے اپنی کتاب میں اس سوچ کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ طویل مدتی کامیابی کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کن خطرناک چیزوں سے بچنا ہے۔ صحیح۔ اور ان میں سب سے اوپر یہ نام نہاد جدید اور پیچیدہ مالیاتی پروڈکٹس آتے ہیں، جنہیں وال اسٹریٹ کے بینکرز انتہائی پرکشش بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا جال بنتے ہیں جو بظاہر بہت دلکش لگے۔ میں نے اکثر ان کنورٹیبل سیکیورٹیز، خاص طور پر کنورٹیبل بانڈز کا ذکر سنا ہے، جن کی مارکیٹ میں بڑی دھوم ہوتی ہے۔ انہیں تو بڑا محفوظ سمجھا جاتا ہے نا؟ ہاں، کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ خطرے سے خالی سرمایہ کاری ہے۔ تو ان کے پیچھے کیا منطق ہوتی ہے؟ اصل میں یہی سب سے بڑا سراب ہے۔ جب بروکرز کنورٹیبل بانڈز بیچتے ہیں تو عام طور پر انہیں دونوں جہانوں کا بہترین یا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک دلاسا دیتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں بانڈز جیسی حفاظت بھی موجود ہے، یعنی اصل سرمایہ محفوظ رہے گا اور مستقل سود ملتا رہے گا۔ ہاں، اور ساتھ میں سٹاکس والا منافع بھی۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ان بانڈز کو عام شیئرز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو سٹاکس جیسا زبردست منافع بھی ملے گا۔ سننے میں یہ کتنا شاندار اور بے عیب لگتا ہے نا؟ بہت پرکشش لگتا ہے۔ لیکن گراہم کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب ہم اس کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو حقیقت بالکل برعکس نکلتی ہے۔ یہ پروڈکٹس عموماً اس وقت جاری کیے جاتے ہیں جب بل مارکیٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے اور قیمتیں پہلے ہی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ ذرا رکیے، سننے میں تو یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ملٹی ٹول یا سویس آرمی نائف ہوتا ہے۔ مطلب اس کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچکس کا کام بھی کر لے گا، چاقو بھی بن جائے گا اور کٹر بھی۔ ہاں ہاں بالکل۔ لیکن سچ پوچھیں تو اس کی کینچی سے کبھی ایک کاغذ بھی ٹھیک سے نہیں کٹتا اور اس کا چاقو بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ کنورٹیبلز بھی دراصل ایسے ہی ہیں کہ نہ تو یہ مکمل بانڈز رہتے ہیں اور نہ ہی مکمل سٹاکس؟ یہ تمثیل بالکل نشانے پر لگی ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل اسی سوئس آرمی نائف کی طرح کام کرتے ہیں۔
جب مارکیٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے تو کمپنیاں ایسے طریقے ڈھونڈتی ہیں جن سے وہ سستے داموں زیادہ سرمایہ اکٹھا کر سکیں۔ اب اس کی تکنیکی خامی سمجھیے۔ جی بتائیں۔ کنورٹیبلز نہ تو عام بانڈز کی طرح مکمل محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کمپنی ڈوبنے لگے تو عام قرض خواہوں کے مقابلے میں ان کنورٹیبلز والوں کی حیثیت کمزور ہوتی ہے، انہیں سب سے آخر میں ادائیگی کی جاتی ہے۔ اچھا، تو بانڈ والی سیفٹی تو گئی پھر؟ بالکل، اور دوسری طرف ان میں عام سٹاکس جیسا حقیقی منافع بھی نہیں ملتا، کیونکہ ان کی شیئرز میں تبدیلی کی قیمت، جسے کنورژن پرائس کہتے ہیں، وہ پہلے ہی اتنی بڑھا چڑھا کر رکھی گئی ہوتی ہے کہ اصل فائدہ کمپنی کو ہوتا ہے، سرمایہ کار کو نہیں۔ واہ، یہ تو واقعی ایک جال ہے۔ اور اگر ہم اسی قبیل کی ایک اور چیز وارنٹس کی بات کریں تو گراہم نے انہیں تو تقریباً ایک فراڈ اور مارکیٹ کے لیے ایک واضح خطرہ قرار دیا ہے۔ فراڈ؟ مطلب گراہم جیسے انتہائی ٹھنڈے دماغ اور منطقی انسان کی طرف سے اتنا سخت لفظ؟ وارنٹس میں آخر ایسا کیا میکینزم ہے جو انہیں اتنا ناپسند آیا؟ اس لفظ کے استعمال کے پیچھے ایک ٹھوس ریاضیاتی اور منطقی وجہ ہے۔ وارنٹس دراصل ہوا سے ویلیو پیدا کرتے ہیں۔ ہوا سے ویلیو؟ وہ کیسے؟ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ کمپنی کے اصل اثاثوں کا حصہ نہیں ہوتے۔ وارنٹ محض ایک حق یا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مستقبل میں کسی خاص قیمت پر شیئرز خریدے جا سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی فیکٹری، کوئی مشین یا کوئی ٹھوس مادی اثاثہ نہیں ہوتا۔ اچھا۔ ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف قیاس آرائی کرنے والوں یعنی اسپیکیولیٹرز کی لالچ کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ گرتی ہے، چونکہ ان کے پیچھے کوئی حقیقی اثاثہ نہیں ہوتا، تو ان وارنٹس کی قیمت ڈرامائی انداز میں بالکل صفر ہو کر رہ جاتی ہے اور سرمایہ کاری کرنے والے کا سارا پیسہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ ان پیچیدہ چیزوں اور ہوا میں تیرتے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو ایک عام ذہن یہ سوچے گا کہ وہ سیدھا جائے اور کسی بہت بڑی مشہور اور دہائیوں پرانی کمپنی کے شیئرز خرید لے؟ ہاں، عموماً لوگ یہی سوچتے ہیں۔ وہاں تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ جو کمپنیاں اتنے سالوں سے کھڑی ہیں ان کا حساب کتاب تو شفاف ہوتا ہوگا۔ یہ ایک اور بہت بڑی اور خطرناک غلط فہمی ہے جس کا شکار اچھے لوگ ہو جاتے ہیں۔ گراہم تاریخی حوالوں سے بڑی تفصیل سے ثابت کرتے ہیں کہ کیسے بڑی، مشہور اور بظاہر ناقابل شکست کمپنیاں بھی تباہ ہو سکتی ہیں، اور وہ صرف ہوائی باتیں نہیں کرتے بلکہ ٹھوس ثبوت اور کیس سٹڈیز دیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی مثال کے طور پر لنگ ٹیم کو وانٹ نامی مشہور کمپنی کا کیس دیکھیں۔ ایک وقت تھا جب وال سٹریٹ پر اس کا طوطی بولتا تھا اور اس کا ایک سٹاک $169 پر ٹریڈ کر رہا تھا، اور پھر چند ہی سالوں میں یہ اچانک گر کر صرف $7 پر آ گیا۔ 169 سے سیدھا $7؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی کمپنی اچانک زمین بوس کیسے ہو گئی؟ مطلب ان کے پاس کوئی آڈیٹرز نہیں ہوتے جو ان چیزوں پر نظر رکھیں اور سرمایہ کاروں کو خبردار کریں؟ یہ سارا نقصان راتوں رات کیسے ہو گیا؟ یہ نقصان راتوں رات نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے بڑی مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ اس تباہی کے پیچھے مینجمنٹ کی حد سے زیادہ ہوشیاری اور اکاؤنٹنگ کی چالیں تھیں۔ انہوں نے کھاتوں میں ایک خاص تکنیک استعمال کی جسے بگ بات اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ بگ بات اکاؤنٹنگ؟ یہ کیا چیز ہے؟ اب سمجھیے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ جب کمپنی کو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ سال خراب گزرنے والا ہے اور نقصان تو ہونا ہی ہے، تو مینجمنٹ جان بوجھ کر مستقبل کے تمام ممکنہ نقصانات، خراب قرضوں اور اثاثوں کی گرتی ہوئی قیمتوں کو جان بوجھ کر اسی ایک سال کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے۔ وہ ایک ہی دفعہ سارا کچرا بیلنس شیٹ پر لے آتے ہیں۔ اچھا، تو ایک ہی بار سارا ملبہ گرا دیتے ہیں؟ بالکل۔ اس طرح وہ ایک سال تو بہت برا نظر آتا ہے، لیکن اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کئی سالوں تک ان کی بیلنس شیٹ بالکل صاف اور منافع بخش دکھائی دیتی ہے، اور آڈیٹرز بھی اکثر قانونی دائرے کی آڑ میں اس کی اجازت دے دیتے ہیں کیونکہ اسے ایک وقتی صفائی سمجھا جاتا ہے۔ تو مطلب سرمایہ کار اگلے سالوں کے اس عارضی اور جھوٹے منافع کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں کمپنی اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ 100% درست۔ وہ مستقبل کا نقصان آج ہی دکھا کر کل کے لیے ایک جھوٹی تصویر بناتے ہیں۔ لیکن یہ تو 1970 کی دہائی کی باتیں ہیں۔
آج کے دور میں جب ہم موبائل ایپس پر ایک کلک سے ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہر طرف ڈیٹا اور معلومات کا سمندر موجود ہے، تو کیا آج بھی یہ پرانے طریقے کام کرتے ہیں؟ اور کیا ماضی کی کامیابی واقعی مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دیتی؟ ٹیکنالوجی ضرور بدل گئی ہے، ایپس آ گئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں انسانی نفسیات اور اکاؤنٹنگ کے بنیادی اصول آج بھی وہی ہیں۔ لالچ اور خوف کے جذبات نہیں بدلے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ ماضی پر اندھا اعتماد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے لیے پین سینٹرل نامی ریلوے کمپنی کی مثال بہت چشم کشا ہے۔ اس ریلوے کمپنی نے 1848 سے مسلسل ہر سال اپنے شیئر ہولڈرز کو منافع یعنی ڈیویڈنڈ دیا تھا۔ ذرا سوچئے، 100 سال سے زیادہ کا شاندار ریکارڈ، جس میں عالمی جنگیں اور 1929 کا بہترین معاشی بحران بھی شامل تھا۔ کمال ہے۔ لیکن پھر 1970 میں یہ دیوالیاں ہو گئی۔ گراہم نے ریئل اسٹیٹ ایکویٹیز اور انویسٹمنٹ ٹرسٹ آف نیو یارک کا جو موازنہ کیا ہے، وہ ایک اور اکاؤنٹنگ کے جادو کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے گڈ ول کہتے ہیں۔ یہ گڈ ول کو بیلنس شیٹ میں کیسے دکھاتے ہیں؟ جب ایک بڑی کمپنی کسی دوسری کمپنی کو اس کی اصل مالیت سے بہت زیادہ قیمت پر خریدتی ہے نا، مثلا 50 کروڑ کی کمپنی 1 ارب میں خرید لی، تو وہ جو اضافی 50 کروڑ دیے گئے ہیں اسے بیلنس شیٹ پر گڈ ول یعنی نیک نامی کے طور پر ایک اثاثہ بنا کر دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل خیالی اثاثہ ہوتا ہے جس کی حقیقت میں کوئی مادی حیثیت نہیں ہوتی۔ ارے تو یہ بات تو بالکل ایسے ہی ہے کہ صرف مستقبل کی شاندار توقعات اور خیالی نیک نامی پر کسی مہنگے اسٹاک کو خریدنا، مطلب ایسا ہے جیسے کسی ایسی فلم کے سیکول کے ٹکٹ کے لیے ہزاروں روپے دے دینا جس کی ابھی کہانی بھی نہیں لکھی گئی اور ڈائریکٹر کا بھی نہیں پتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر، اگر مینجمنٹ اس طرح کھاتوں کے ساتھ جادوگری کر رہی ہے تو مالکان کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اصولاً کمپنی کا مالک تو وہ شیئر ہولڈر ہے جس نے اپنا خون پسینے کا پیسہ لگایا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اصولی اور قانونی طور پر شیئر ہولڈرز ہی کمپنی کے اصل اور واحد مالکان ہیں، اور مینجمنٹ، چاہے وہ CEO ہی کیوں نہ ہو، ان کے مقرر کردہ ملازم ہیں جن کا واحد کام کمپنی کو مالکان کے لیے منافع بخش بنانا ہے۔ تو پھر گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ بدقسمتی سے عملی دنیا کی تصویر بہت مختلف ہے۔ شیئر ہولڈرز اکثر بھیڑوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے مینجمنٹ کے ہر فیصلے پر سر ہلا دیتے ہیں۔ وہ اپنے قانونی حقوق کا استعمال ہی نہیں کرتے، اور وہ جو پراکسی ووٹس کے فارم آتے ہیں انہیں پڑھے بغیر مینجمنٹ کے حق میں دستخط کر کے بھیج دیتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ذرا اس پر عملی بات کرتے ہیں۔ ایک عام انسان جو صبح 9 سے 5 کی نوکری کرتا ہے، مشکل سے کچھ پیسے بچا کر سرمایہ کاری کرتا ہے، وہ 200 صفوں کی پیچیدہ فائنینشیل رپورٹ کیسے پڑھے گا؟ کیا واقعی گراہم کو لگتا تھا کہ ایک عام آدمی وال سٹریٹ کے کسی طاقتور CEO سے سوال کر سکتا ہے یا ان کی پالیسیاں بدل سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ آپ کا یہ اعتراض بالکل بجا ہے، اور انفرادی سطح پر ایک چھوٹے سرمایہ کار کے لیے واقعی یہ بہت مشکل ہے، لیکن گریہم کا زور اجتماعی شعور پر ہے۔ جب چھوٹے سرمایہ کار بیدار ہوتے ہیں تو وہ بڑے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مینجمنٹ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، اور اگر ایک عام شخص لمبی رپورٹس نہیں پڑھ سکتا تو گریہم نے مینجمنٹ کی نیت جانچنے کا ایک انتہائی سادہ اور عملی طریقہ بتایا ہے۔ اچھا، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے کمپنی کی ڈیویڈنڈ پالیسی۔ 90 کی دہائی اور اس کے بعد کی ٹیک کمپنیوں نے ایک متکبرانہ رویہ اپنایا جسے ڈیڈی نوز بیسٹ کہا جاتا ہے، یعنی مینجمنٹ نے مالکان کو یہ باور کروایا کہ ہمیں زیادہ پتا ہے کہ آپ کے پیسوں کا کیا کرنا ہے، ہم منافع بانٹنے کے بجائے اسے دوبارہ کاروبار میں لگائیں گے تاکہ کمپنی مزید بڑی ہو۔ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ فرض کریں میری ایک بیکری ہے اور مہینے کے آخر میں جب میں منافع لینے جاؤں تو میرا مینیجر سارا کیش گولے میں رکھ لے اور کہے کہ میں منافع آپ کو نہیں دوں گا، مجھے زیادہ بہتر پتا ہے کہ دکان کو کیسے چلانا ہے۔ تو کیا اسٹاک مارکیٹ میں مینجمنٹ واقعی روکے گئے پیسوں سے کمپنی کو کوئی حیران کن فائدہ پہنچاتی ہے؟ زیادہ تر صورتوں میں بالکل نہیں، اور یہی گریہم کا واضح اصول ہے۔ اگر مینجمنٹ منافع شیئر ہولڈرز میں تقسیم نہیں کر رہی تو ان پر یہ ثابت کرنے کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس روکے گئے پیسے پر مارکیٹ کی اوسط سے زیادہ منافع کما کر دے رہے ہیں۔ صحیح، اگر نہیں کما رہے ہیں تو منافع واپس کریں۔ بالکل، اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے پاس پیسہ روکنے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں۔
اور آج کل تو ایک اور خطرناک رجحان چل پڑا ہے جسے اسٹاک بائی بیکس کہتے ہیں۔ کمپنیاں منافع بانٹنے کے بجائے مارکیٹ سے اپنے ہی شیئرز خریدنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں، میں نے اس بارے میں تھوڑا پڑھا ہے۔ کمپنیاں اپنے شیئرز واپس خریدتی ہیں جس سے مارکیٹ میں شیئرز کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا میکانزم کیا ہے؟ کیا اس سے تو شیئر کی قیمت بڑھنی نہیں چاہیے؟ اس میں کیا خامی ہے؟ اصولی طور پر اگر شیئرز سستے داموں خریدے جائیں تو یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن مسئلہ اور خامی اس کے میکانزم میں ہے۔ مینجمنٹ اکثر یہ شیئرز اس وقت خریدتی ہے جب مارکیٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے اور شیئرز پہلے ہی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تو مہنگے شیئرز کیوں خریدتے ہیں وہ؟ اس کی وجہ بہت خود غرضانہ ہے۔ دراصل اعلیٰ افسران کے اپنے بونس اور سٹاک آپشنز کمپنی کی فی شیئر آمدنی، جسے ارننگز پر شیئر کہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ جی، جب وہ مہنگے داموں شیئرز خرید کر انہیں منسوخ کرتے ہیں تو کل شیئرز کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس سے منافع میں کوئی حقیقی اضافہ نہ ہونے کے باوجود فی شیئر آمدنی بڑھی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ شیئر ہولڈرز کے سرمایے کا سری ضیاع ہوتا ہے جو صرف چند افسران کی جیبیں بھرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سب تو بہت خوفناک اور چشم کشا ہے۔ مینجمنٹ سچ چھپاتی ہے، بڑی اور پرانی کمپنیاں دیوالیاں ہو جاتی ہیں، منافع جان بوجھ کر روکا جاتا ہے اور کھاتوں میں ایسی جادوگری کی جاتی ہے جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو پھر ایک انویسٹر کے پاس دفاع کا کیا راستہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ گراہم نے اس پوری الجھن کا حل صرف 3 الفاظ میں پیش کیا ہے۔ جی ہاں، اور وہ 3 الفاظ سرمایہ کاری کی پوری دنیا، اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ وہ ہے مارجن آف سیفٹی، یعنی حفاظتی مارجن۔ گراہم اور ان کے بعد آنے والے تمام عظیم سرمایہ کاروں کے نزدیک یہ سرمایہ کاری کا سب سے مرکزی، سب سے اہم اور سب سے طاقتور اصول ہے۔ اگر کسی کو مالیاتی دنیا میں زندہ رہنا ہے اور صرف ایک اصول سیکھنا ہے تو وہ یہی ہے۔ تو اس حفاظتی مارجن کا عملی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اگر کوئی شخص اسے آج ہی اپنی سرمایہ کاری میں لاگو کرنا چاہے تو وہ یہ کیسے کرے گا؟ اس کا بنیادی میکانزم یہ ہے کہ کسی بھی سٹاک کی اصل مالیت، جسے ہم مالیاتی زبان میں انٹرنسک ویلیو کہتے ہیں، اور اس کی موجودہ مارکیٹ میں چلنے والی قیمت کے درمیان ایک بہت واضح اور بڑا فرق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر؟ فرض کریں ایک محتاط حساب کتاب کے مطابق ایک کمپنی کے ایک شیئر کی اصل مالیت 100 روپے نکلتی ہے، تو ایک ذہین سرمایہ کار اسے کبھی بھی 100 روپے یا 95 روپے میں نہیں خریدے گا۔ وہ صبر کرے گا، انتظار کرے گا کہ مارکیٹ کے کسی وقتی بحران، کسی بری خبر یا مندی کی وجہ سے یہ اسے 60 یا 70 روپے میں ملے۔ اچھا، تو وہ جو 30 روپے کا فرق ہے؟ جی، یہ جو 30 یا 40 روپے کا فرق ہے نا، یہی حفاظتی مارجن یا مارجن آف سیفٹی ہے۔ یہ مارجن آپ کو مستقبل کی ان تمام غلطیوں، کھاتوں کی جادوگری، مینجمنٹ کی نالائکیوں اور ان بدقسمتیوں سے بچاتا ہے جن کی پیشگوئی آج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کمال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مارکیٹ کی غلطیوں کے لیے ایک کشن رکھ لیا۔ یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے انجینئرنگ میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی پل بناتے ہیں۔ فرض کریں ایک پل جو 30,000 پاؤنڈ وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہم احتیاطاً اس پر صرف 10,000 پاؤنڈ والے ٹرک ہی گزارتے ہیں۔ یعنی ہم خطرے کی ہر لکیر سے بہت دور رہتے ہیں تاکہ اگر کبھی کوئی دراڑ بھی پڑے تو پل نہ گرے۔ بالکل بہترین مثال دی آپ نے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ پل والی تمثیل وارن بفیٹ کی ہے، جو خود گراہم کے سب سے مایہ ناز شاگرد ہے اور اسی ایک اصول کی بنیاد پر دنیا کے کامیاب ترین سرمایہ کار بنے ہیں۔ گراہم اس کو مزید گہرائی سے سمجھانے کے لیے رولٹ پہیے کی بڑی زبردست مثال دیتے ہیں۔ کسینو والے رولٹ کی؟ جی، کسینو میں جب رولٹ کھیلا جاتا ہے تو کھلاڑیوں کے ہارنے کے امکانات ہمیشہ جیتنے سے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ پہیے میں 0 اور ڈبل 0 کے خانے ہوتے ہیں۔ کسینو کے پاس ایک بہت ہی چھوٹا سا، یعنی تقریباً 5% کا لیکن مستقل مارجن آف سیفٹی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ منافع میں رہتے ہیں۔ بالکل، طویل مدت میں ہمیشہ کسینو ہی جیتتا ہے۔ تو ایک سرمایہ کار کو کسینو کا مالک بن کر سوچنا چاہیے، وہ بے وقوف کھلاڑی نہیں جو ہر روز قسمت آزما رہا ہو۔ تو کیا یہ مارجن آف سیفٹی ہی وہ واضح لکیر ہے جو ایک اصلی سرمایہ کار اور ایک قیاس آرائی کرنے والے یعنی اسپیکولیٹر کو ہمیشہ کے لیے الگ کرتی ہے؟ 100%۔ ایک اسپیکولیٹر کے پاس گرنے کی صورت میں کوئی حفاظتی جال نہیں ہوتا، وہ صرف قیمت کی سمت پر جوا کھیلتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی کتاب میں ایک اور گہری فلسفیانہ دلیل دی گئی ہے جسے پاسکلز کی شرط یا پاسکلز ویجر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ مشہور ریاضی دان بلیز پاسکل کا کہنا تھا کہ انتہائی غیر یقینی صورتحال میں ہمیں احتمالات یعنی پروبیبلٹیز سے زیادہ نتائج یعنی کانسیکوینسز کی فکر کرنے چاہیے۔ سرمایہ کاری میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سوچیں کہ صحیح ہونے کے کتنے فیصد چانس ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر اندازہ غلط ثابت ہوا تو نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ مارجن آف سیفٹی ایک سرمایہ کار کو مکمل تباہی اور ناقابل تلافی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ زبردست۔ اب جب کہ ہم نے حفاظتی مارجن کی اتنی گہرائی میں بات کر لی ہے اور اس کے میکانزم کو سمجھ لیا ہے، تو آخر میں اس ساری معلومات کو ایک عملی فریم ورک میں کیسے ڈھالا جائے؟ مطلب گریہم کا وہ بنیادی فلسفہ کیا ہے جو سرمایہ کاری کو محض ایک مشغلے سے نکال کر ایک باقاعدہ ڈسپلن بناتا ہے؟ گریہم کا سب سے بڑا اور حتمی سبق یہ ہے کہ سرمایہ کاری تب سب سے زیادہ ذہین ہوتی ہے جب یہ ایک حقیقی کاروبار کی طرح کی جائے۔ اگر سٹاکس خریدنے کو لاٹری کی ٹکٹ خریدنا سمجھا جائے یا انہیں صرف کمپیوٹر اسکرین پر اوپر نیچے ہوتی ہوئی لکیریں سمجھا جائے تو ناکامی یقینی ہے۔ صحیح، اسے کاروبار سمجھنا چاہیے۔ بالکل، اگر یہ سوچ کر سرمایہ کاری کی جائے کہ ایک حقیقی چلتے ہوئے کاروبار کا حصہ خریدا جا رہا ہے تو پورا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ وارن بفے نے اپنے مشہور مضمون دی سپر انویسٹرز آف گراہم اینڈ ڈیوڈز وول میں اسی بات کو ثابت کیا ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ اس مضمون میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے مالیاتی دنیا کے روایتی نظریات کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ اس میں بفیٹ نے تعلیمی ماہرین اور پروفیسرز کے اس نظریے کو غلط ثابت کیا کہ مارکیٹ نے مستقل کامیابی صرف قسمت کی بات ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ان تمام کامیاب سرمایہ کاروں کی کامیابی کا راز کوئی بہت ہائی آئی کیو یا غیر معمولی ذہانت نہیں تھی، بلکہ ان کی کامیابی کا واحد راز ان کا جذباتی نظم و ضبط اور کاروباری سمجھ بوجھ تھی۔ یعنی وہ پینک نہیں کرتے تھے؟ بالکل، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آج مارکیٹ میں تیزی ہے یا مندی یا ٹی وی پر کون سی خبر چل رہی ہے۔ وہ صرف مارکیٹ کی موجودہ قیمت اور کاروبار کی اصل مالیت میں فرق کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی سپر مارکیٹ میں سبزیاں خریدی جا رہی ہوں۔ وہاں صرف سبزی کی کوالٹی اور اس کی قیمت دیکھی جاتی ہے، اس بات پہ دھیان نہیں دیا جاتا کہ دکان کے باہر لوگ کس چیز پر شور مچا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بالکل درست۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں بہت سے پیچیدہ موضوعات پر بات کی۔ کیا آپ چلتے چلتے اس پوری کتاب کے اسباق کا ایک فوری، عملی اور طاقتور خلاصہ پیش کر سکتی ہیں؟ یقیناً، اگر اس پوری کتاب کا نچوڑ چند جملوں میں نکالا جائے تو وہ یہ ہے: مارکیٹ کی روزمرہ قیاس آرائیوں کا حصہ بننے سے سختی سے گریز کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسٹاک کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں، بلکہ ایک حقیقی کاروبار کی ملکیت ہے۔ سرمایہ کاری کا فیصلہ خوف یا لالچ کے جذبات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ٹھوس حساب کتاب اور حقائق کی بنیاد پر کیا جائے۔ مینجمنٹ کی ڈیویڈنڈ پالیسیز پر کڑی نظر رکھی جائے، اور سب سے بڑھ کر کبھی بھی ایسی قیمت ادا نہ کی جائے جس میں ایک بڑا اور واضح مارجن آف سیفٹی شامل نہ ہو۔ زبردست۔ یہ وہ فریم ورک ہے جو آپ کو راتوں اور رات امیر تو نہیں بناتا، لیکن یہ طویل مدت میں کبھی ناکام بھی نہیں ہونے دیتا۔ بہت ہی زبردست اور چشم کشا سیشن تھا یہ۔ باتوں ہی باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم نے سرمایہ کاری کی دنیا کے گہرے ترین اور عملی رازوں کو سمجھ لیا۔ آج کی اس شاندار گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک گہری سوچ کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ مارکیٹ دراصل ایک پینڈولم کی طرح ہے جو کبھی انتہائی مایوسی کی تاریکیوں اور کبھی غیر حقیقی خوش فہمی کے آسمانوں کے درمیان مسلسل جھولتا رہتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ کاری کی دنیا میں سب سے بڑا مالی اثاثہ بینک بیلنس، ڈگری یا معلومات نہ ہوں، بلکہ اصل اثاثہ وہ مزاج اور وہ صبر ہو جو برے وقت میں انسان کو گھبرانے سے روکے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مارکیٹ کا اگلا کریش، جس سے عموماً سب ڈرتے ہیں، وہ تباہی کے بجائے صحیح تیاری کے ساتھ زندگی کا سب سے شاندار مالی موقع ثابت ہو؟ اسے ضرور سوچیے گا۔ بالکل، یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر آپ نے اس سیریز پسند کی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں اگلی کون سی کتاب چاہیے۔